ایک اور چوتھا آرگومنٹ جو لوگ اس کے اوپر دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کوٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کی کہ جو مال اور اسباب ہے اس کو غلط طریقے سے نہ کھائیں، کہ ڈو ناٹ ڈیوارڈ ون اندر پوزیشن رانگ فلی، ظلم کر کے مت کھائیں، بٹ لیٹ دیر بی میوچل کنسینٹ. اکثر لوگ یہ سورہ نساء کی اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں، 29 نمبر آیت ہے کہ باہمی رضامندی ہو تو جائز ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک حرام کے اوپر آپس میں رضامند ہو جائیں کہ چلو ہم دونوں مل کے چوری کرتے ہیں، تو تم آؤ تو میرے بینک میں چوری کرو تو میں بھی وہاں تمہارا پارٹنر. میوچل تھیفٹ ہے، ایڈلٹری ہے، یہ تمام چیزیں کسی کی رضامندی سے ہوتی ہیں، دو لوگوں کی رضامندی سے یہ تمام جو ہے گناہ ہوتے ہیں. اور گیمبلنگ ہے، اگین اس میں بھی رضامندی ہوتی ہے، دو لوگ آپس میں مل کے کہتے ہیں چلو اب ہم سٹا کرتے ہیں یا جوا کھیلتے ہیں. تو آپس میں کنسینٹ ہونا کوئی اس کا کرائٹیریا نہیں ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، اور اس سے اس آیت کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ میوچل کنسینٹ کے اوپر آپ ایک دوسرے کو ربا دے سکتے ہیں یا ربا کھا سکتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے یہ ریلی اس پوائنٹ کو واپس لے کے آنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جو کنسنٹریشن آف ویلتھ ہوئی ہے، اس سے دنیا کیا زیادہ کہ لوگ زیادہ خوش ہیں یا زیادہ ناخوش ہیں. اگین میں آپ کے سامنے کچھ اسٹیٹسٹکس اس کے لیے رکھنا چاہتا ہوں. یہ اسٹیٹسٹک ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اپنی ایک رپورٹ پبلش کی تھی، اس رپورٹ سے لیے گئے، تو ان کی کافی اوتھینٹسٹی ہے. اب کیا لوگ زیادہ آج کے زمانے میں، ہمیں لگتا ہے نا گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، ایئر کنڈیشنرز ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے، کیا لوگ زیادہ خوش ہیں؟ ریئلی ایز اے پاپولیشن، ایز اے ورلڈ ٹوگیدر، کچھ لوگ ہو سکتے ہوں، مگر جو ورلڈ ہیلتھ کی اس پہ رپورٹ ہے اس کے حساب سے 1 بلین اس دنیا میں، 6 بلین میں سے 1 بلین ایسے لوگ ہیں جن کو کہ کبھی بھی کوئی ڈاکٹر یا علاج کی سہولت نہیں ملتی. 1/6 آف دس ورلڈ پاپولیشن نیور سی اینی ڈاکٹر. ہمیں تو لگتا ہے نا کہ ابھی سر میں درد ہوا تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ایسپرین کھا لو. ان کے پاس دے ہیو ٹو جسٹ ریلائی وداؤٹ اے ڈاکٹر. اس دنیا کے اندر 2 ملین ایسے لوگ ہیں جو کہ ہر سال بچے پریونٹیبل ڈیزیز، انفیکشس ڈیزیز سے مر جاتے ہیں، اور یہ ایسی بیماریاں ہیں جن کا کہ بچاؤ بہت سمپل ہے. ٹائیفائڈ، ملیریا، کالرا، تھنگس جس کے لیے کہ عام ڈرگز اویلیبل ہیں اور بہت سستی ڈرگز ہیں، مگر پریونٹیبل انفیکشس ڈیزیز سے یہ مر جاتے ہیں. اس دنیا کے اندر اس وقت 192 ملین بچے ایسے ہیں جو کہ میل نرشڈ ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے یا تو بہت کم ہے یا بالکل بھی نہیں ہے. کہ وہ لٹرلی ایسے بھی جگہیں ہیں جہاں پہ لوگ گھاس یا پھوس کھا کے زندہ رہتے ہیں. اسی دنیا کے اندر 1.3 بلین، ریمبر اس دنیا میں 6 بلین لوگ ہیں، 1.3 بلین ان میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس کے جو صاف پانی سے محروم ہیں، ان کو کبھی صاف پانی نہیں ملتا، وہ گندا پانی پیتے ہیں اور گندے پانی پہ رہتے ہیں. نو ونڈر اتنے لوگ اس میں ڈیزیز کی وجہ سے مر جاتے ہیں. تو آپ کے گھر میں اگر پانی آتا، آپ یہ کبھی سوچیں کہ الحمدللہ کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں. وی کوڈ ہیو بین آئیدر ون آف دیز 1 بلین اور 3 بلین. آلموسٹ لائک ہاف آف دا ورلڈ پاپولیشن از فیسنگ دس پاورٹی. تو کبھی ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ ہم اکثر تھوڑی دیر کے لیے بجلی جائے یا ایک دن کے لیے پانی چلا جائے تو ہمیں کافی اس میں غصہ بھی آ جاتا ہے کہ ٹینکر کیوں نہیں آیا ٹائم پہ اور فلاں کیوں نہیں ہوا. تو آپ یہ سوچ لیں کہ دنیا میں 1.3 بلین ایسے لوگ ہیں تقریباً جن کو صاف پانی بھی نہیں ملتا پینے کے لیے. اسی دنیا کے اندر آلموسٹ 900 ملین ایسے لوگ ہیں جو لکھ پڑھ بھی نہیں سکتے. ہمیں لگتا ہے نا کہ پوری دنیا بڑی ایجوکیٹڈ ہو گئی ہے. سو 900 ملین لوگ ایسے ہیں جو کہ لکھ پڑھ نہیں سکتے. اب یہ تو ایک طرف حال ہے، اور دوسری طرف لوگ اپنے زندگی پر کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی ایک اسٹیٹسٹکس آپ کو ملتی ہے گی، اور یہ بھی ویسٹ سے مل رہی ہے. اسی طرح یہ ڈسپائٹ ہونے کے بعد جو لوگ بہت امیر ہیں، یہ نہیں کہ وہ بہت خوش ہیں. سوسائڈ ریٹس بھی اس وقت جو ہے ہائیسٹ انہی جگہوں کے اوپر ہیں جو سب سے زیادہ ڈیولپڈ ہیں. انفیکٹ سویڈن اینڈ جاپان آر دی کنٹریز جہاں سب سے زیادہ لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں. ایک طرف تو جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ حال ہے غربت کا. اب دوسری طرف کیا حال ہے؟ 225 آدمی اس دنیا کے اگر صرف 4% اپنی جو ان کے پاس جائیداد اور اس کے پاس ویلتھ ہے اگر اس کو خرچ کریں تو یہ 40 بلین US$ بن جائیں گے. صرف 4%، 100 کا صرف 4 روپے صرف اگر وہ دیں تو دس اماؤنٹ ول بی سفیشینٹ. یہ اتنا پیسہ یہ جمع ہو جائے گا کہ دنیا بھر کے جتنے غریب لوگ ہیں ان کو آپ بیسک ایجوکیشن دے سکتے ہیں، ان کو آپ بیسک ہیلتھ کیئر دے سکتے ہیں، ان کو آپ ایڈیکویٹ فوڈ دے سکتے ہیں، ان کو آپ سیف واٹر دے سکتے ہیں، ان کو آپ سینیٹیشن دے سکتے ہیں. جسٹ 4% آف 225 پیپل. میں پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا، 225 لوگ دنیا کے جو ریچسٹ ہیں. اس کے برعکس اپنے اوپر کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ اپنے اوپر وہ اتنا پیسہ کرتے ہیں کہ یورپ، پوری دنیا کی نہیں بات کر رہا میں، یورپ بہت چھوٹی جگہ ہے، یورپ میں $11 بلین سالانہ آئس کریم کھانے پہ خرچ کر لیتے ہیں. $105 بلین شراب پینے پہ خرچ کر لیتے ہیں. $12 بلین صرف پرفیوم پہ کرتے ہیں. وہ تو نہ کھایا نہ پیا، اڑ گیا. $12 بلین.
جاپان کے اندر $35 بلین بزنس انٹرٹینمنٹ پہ خرچ ہوتے ہیں. 1 بلین لوگ ہیں جن کے پاس نہ رہنے کو گھر ہے اور 100 ملین ہوم لیس ہیں. So you can see this. I mean, these statistics really prove the fact کہ جس طرف دنیا جا رہی ہے, اگر اس وقت ایک viable economic system free from ربا نہیں ہوگا, so we are really heading towards a great catastrophe. اگلے 50 سال میں 100 سال میں آپ دیکھیں گے جنگیں اس پہ ہو رہی ہوں گی اس کی وجہ سے. ہماری اس میں کیا کنٹریبیوشن؟ ہماری اس میں یہ کنٹریبیوشن ہے کہ ہم میں سے جو شخص اس سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے, پریزنٹ ڈے بینکنگ سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے, ربا کو سپورٹ کرتا ہے, وہ اس ظلم اور زیادتی میں حصے دار ہے. ہمارا اتنا حصہ ہے جتنا ہم نے اس سسٹم کو سپورٹ کرنے میں لگایا. کبھی لگتا ہے نا اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ اگر یہ ہو رہا ہے. دا اماؤنٹ دیٹ وی آر سپورٹنگ دس سسٹم, اتنا ہمارا اس میں حصہ ہے اور اتنا ہمیں اللہ کے سامنے اس میں جواب دینا ہوگا. دیکھیے یہ انٹرسٹ بہت سمپل طریقے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اسلامک بینکنگ میں اور ایک انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ کے اندر کیا فرق ہے. نالج بھی ایسی چیز ہے کہ وہ بارش بہت زیادہ ہو جائے نا تو پھر پانی بہہ جاتا ہے, وہ پھر ایبزارب نہیں ہوتا. تو کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ یہ درس میں بھی اگر آپ بہت زیادہ ڈیٹا دے دیں, بہت زیادہ انفارمیشن دے دیں, تو پھر وہ کچھ دیر کے بعد وہ پھر فلو کرنے لگتا ہے, اس کا ایبزارپشن کم ہو جاتا ہے. لیٹ می جسٹ کم آن ٹو دس پرٹیکولر چارٹ دیٹ یو آر سیئنگ آن دا اسکرین. دیکھیے کیا ہے کہ یہ ایک بینک ہے, کوئی بھی بینک سمجھ لیں, سٹی بینک, حبیب بینک, الفلاح بینک, کوئی بھی بینک. ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے. یہ ہاؤس ہولڈ ہیں, آپ جیسے لوگ, میرے جیسے لوگ, یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنا پیسہ جو ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں رکھتے ہیں. یہ سارے بینک ہمارے پیسوں سے چل رہے ہیں. ان کا اپنا کوئی پیسہ نہیں ہے, یہ کوئی اوپر سے جائیداد نہیں آئی ہے, نہ یہ قارون کا خزانہ تھا ان کا. یہ بینک جو ہے یہ کیا ہاؤس ہولڈ اپنا پیسہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں رکھتے ہیں. فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اس پیسے کو بزنس کو دے دیتے ہیں لون کے اوپر. بزنس کیا کرتی ہیں کہ اس سے چیزیں پروڈیوس کرتی ہیں جو آپ کا ایک, سپوز یہ بزنس ہم لیتے ہیں, سپوز نیسلے, اسی کے نیسلے کا پانی ہم پیتے ہیں کافی. تو نیسلے والے کیا کرتے ہیں, انہوں نے بینک سے پیسہ لیا, ان سے کہتے ہیں ہم آپ کو 14% اس پہ سود دیں گے. یہ اپنا نیسلے کی بوتل بناتے ہیں پانی کی, اس بوتل کے اندر اس کی جو پرائس ہوتی ہے اس میں کاسٹ رکھتے ہیں, اپنا پروفٹ رکھتے ہیں, اپنی کاسٹ یہ بنانے کا خرچ ہوا ہمارا پانی بنانے کا, اتنا ہمارا پروفٹ ہے, اور یہ جو کاسٹ ہے اس میں یہ 14% شامل کر لیتے ہیں. نیچرلی اپنی جیب سے تھوڑی دیں گے, وہ آپ ہی سے چارج کریں گے نا. تو اس میں چارج کرنے کے بعد اپنی قیمت نکال لیتے ہیں کہ یہ ہماری 22 روپے کی بوتل ہو گئی, اس میں ہمارا منافع ہے 2 روپے, 20 روپے اس میں خرچہ آیا, اور ہم نے اس میں سے 1.5 روپیہ جو ہے بینک کو دے دیا فائنینشیل چارجز. بینک کیا کرتا ہے کہ یہ 14% اس کو ملا, اس میں سے باقی تو اپنے 5% اپنے پاس رکھتا ہے, اس کے بعد 9% آپ کو دے دیتا ہے. تب کیا ہو رہا ہے, ایک تو آپ نے اپنا جو آپ کی سیونگ ہے اس پہ آپ کو کم پیسہ مل رہا ہے, 9% مل رہا ہے, اور دوسرا جو آپ گڈس خرید رہی ہیں, آپ کی جو بھی آپ کو پیسہ مل رہا ہے اسے آپ کیا کریں گی, مطلب آپ تکیے کے نیچے تو نہیں رکھیں گے, آپ چیزیں خریدیں گی. ان چیزوں کے اندر تمام کے اندر یہ سود کا ایلیمنٹ شامل ہے. تو یہ ایکچولی آپ دونوں چیزیں دے رہی ہیں. یو آر گیٹنگ اے لیس انکم, آپ کی انکم بھی کم ہو رہی ہے, اور جو کچھ آپ خرید رہی ہیں اس میں سود کا ایلیمنٹ شامل ہے. تو جتنا زیادہ سود یہ بزنس دے رہی ہوگی اتنا ہی مہنگا آپ کو وہ پانی بیچے گی, بسکٹ بیچے گی, تکیا بیچے گی, جو آپ خرید رہی ہیں, اور وہ ایکچولی یو آر بیئرنگ دا کاسٹ. ویری سمپل ایگزامپل آف اے بینکنگ سسٹم. تو اب اس میں اسلامک بینکنگ کون سا ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس کر لی, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, تھوڑا سا فرق ہے اس میں. اسلامک بینکنگ کیا کرتی ہے؟ اسلامک بینکنگ میں کیا ہے کہ ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے, وہ بھی کوئی بھی اسلامک بینک دیکھ لیں, ویسے تو بہت کم ہے, ایک میزان بینک کا ہی نام آتا ہے ابھی تو. دوسرا یہ ہاؤس ہولڈ ہے, لوگ آ کے اپنا پیسہ یہاں رکھتے ہیں, ان کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ ہوتی ہے, مشارکہ یا مداربہ کی بیسس پہ وی ڈو اے مشارکہ پارٹنرشپ. یہ پیسہ بھی ہم ایک مشارکہ, مداربہ یا مرابحہ یا اجارہ, ڈفرینٹ موڈز کے ساتھ بزنس کے ساتھ رکھ لیتے ہیں, اور ہمارا ان بزنس کے ساتھ کیا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, مشارکہ کے اندر پارٹنرز ہیں, جتنا آپ کے پاس منافع ہوگا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سو ناؤ وی آر شیئرنگ اے پروفٹ. یہ بزنسز وہ اپنا جو بھی منافع رکھتی ہیں, اپنی پرائس رکھتی ہیں, کاسٹ رکھتی ہیں, وہ اپنے پروڈکٹس بناتی ہیں, بسکٹ جو مرضی بنا رہے ہیں بناتے ہیں, کپڑے وغیرہ, جوتے وغیرہ, موزے, جو مرضی بنا کے وہ بیچ دیتی. اب اگر بزنس سے زیادہ پروفٹ کمایا تو بینک کو زیادہ پروفٹ ملا, بزنس نے کم پروفٹ بنایا تو بینک کو کم منافع ملا. اگر انہوں نے زیادہ منافع بنایا تو زیادہ منافع کیوں بنایا, کہ انہوں نے یہاں پہ پروفٹ زیادہ چارج کیا, رائٹ. جب انہوں نے زیادہ پروفٹ چارج کیا تو ان کو پرائس زیادہ ملی. اب یہ انہوں نے زیادہ پروفٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو دیا, اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے یہ زیادہ منافع جو ہے واپس لوگوں کو دے دیا. اسی بیلنس, جب زیادہ پروفٹ ہو, آپ نے وہ چیز جا کے خریدی مارکیٹ سے تو آپ نے زیادہ قیمت دی, مگر آپ کو بینک نے بھی زیادہ منافع دیا. اب بزنس سائیکل ڈاؤن ہو گئی,
قیمتیں گرنی شروع ہو گئیں، یہاں ان کا منافع کم ہو گیا. اب انہوں نے کم منافع کمایا، چیزیں سستی ہونی شروع ہو گئیں، تو انہوں نے کم منافع کمایا تو انہوں نے کم منافع ان کو دیا، بینک کو، اور اس نے کم منافع آپ کو دیا. تو ٹھیک ہے، آپ کو کم منافع ملا مگر چیز بھی سستی ملی. ویری سمپلی یو مسٹ انڈرسٹینڈ. سم ٹائم لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے اسلامک بینکنگ کے اندر اور کنونشنل بینکنگ کے اندر. بہت بڑا فرق ہے، اور جب آپ آ کے انٹرنل ورکنگ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈیپ ڈاؤن اس میں کتنا فرق ہے. اگر ٹوٹلی اسلامک بینکنگ پریکٹس کی جائے تو کبھی بھی یہ انفلیشن اور جو سائیکلک پرابلمز آتی ہیں سوسائٹی کے اندر، انفلیشن بڑھ جاتی ہے، ریسیشن ہو جاتی ہے، انفلیشن ہو جاتی ہے، اسٹیگفلیشن ہو جاتی ہے، مختلف اکنامک پرابلمز جو سوسائٹی میں آتی ہیں، یہ کبھی بھی نہ آئے. اس سوسائٹی کے اندر جتنے گڈز بنیں گے اتنا ہی پیسہ سرکولیٹ کرے گا. لیٹس جسٹ لک ایٹ دس چارٹ. دیکھیے، انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ کے اندر اور ایک اسلامک بینکنگ کے ساتھ ایک کمپیرزن ان دونوں کا کریں. انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ کے اندر کیا ہے کہ سبجیکٹ میٹر جو ہے منی ہے، وہ پیسے کو لے کے اس کو پرائس کرتے ہیں. جیسے کہ ہم کموڈیٹیز کو پرائس کرتے ہیں نا، وہ پیسے کی پرائسنگ کرتے ہیں، اس کو پیسے کو ایک ٹائم ویلیو دے دیتے ہیں کہ یہ پیسہ آج میرے پاس 100 روپے ہے، اگر میں اس کو کسی کو دوں گا 1 سال کے لیے تو 112 روپے اس کی ویلیو، اگر میں اس کو 5 سال کے لیے دوں گا تو اس کی ویلیو 140 روپے. the price according to the time. So basically the subject matter in interest based banking is money. جہاں تک کہ اسلامک بینکنگ کا تعلق ہے، اس میں اٹس ناٹ سبجیکٹ میٹر از ناٹ منی، سبجیکٹ میٹر از ٹریڈنگ. اسلامک بینکنگ از نتھنگ. ان فیکٹ اگر آپ بہت سمپل طریقے سے اسلامک بینکنگ کو دیکھیں تو وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ہر ٹرانزیکشن جو ہے اس کے پیچھے ایک انڈر لائنگ ایسٹ ہونا چاہیے. اگر آپ میزان بینک میں آ کے ہیں کہ جی مجھے 50 لاکھ روپے چاہیے، نارمل بینک میں کیا ہوگا، وہ کہیں گے اچھا جی آپ تو بڑے اچھے ہیں، آپ کا تو گھر ہے اور آپ بڑے امیر لگتے ہیں، ہم آپ کو 50 لاکھ روپے دیتے ہیں، اب آپ کی مرضی جو مرضی کریں، آپ جائیں چھٹیاں گزارنے چلے جائیں، کوئی کشتی خرید لیں، کوئی پارٹی واٹی کر دیں، کچھ بھی کریں، جو مرضی آپ کی کریں. ٹھیک ہے، یہ پیسہ جو ہے پتہ نہیں ضائع ہوا کیا ہوا. اب آپ ایک اسلامک بینک میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو کیوں چاہیے یہ پیسے. اس نے کہا کہ جی ہم یہ پیسہ لینا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی بیٹی کی شادی کر دیں. تو ہم کہتے ہیں نہیں، یہ تو پھر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انڈر لائنگ ایسٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہاں جی ہمیں پیسہ چاہیے، ہم تو یہ گلاس بناتے ہیں، ہم گلاس بنا کے بیچیں گے. تو دین وی سے فائن، ناؤ وی کین ڈو بزنس. آپ بتائیں آپ کتنے گلاس بنائیں گے، کتنا آپ کو پیسہ چاہیے، را مٹیریل کے لیے کتنا. تو ایوری ٹائم دیٹ اے اسلامک بینک ڈز اے ٹرانزیکشن، تو اس کے پیچھے کیا کہ ایک انڈر لائنگ ایسٹ ہے. اب جتنے زیادہ یہ آدمی گلاس بنائے گا، اتنے زیادہ وہ ان لوگوں کو امپلائی کرے گا، اتنی زیادہ اس کا را مٹیریل کی ضرورت ہوگی، اور لوگوں کے اندر جس کو کہتے ہیں نا کہ گین فل امپلائمنٹ ملے گی. یہ بہت بڑا فرق ہے اسلامک بینکنگ میں اور کنونشنل بینکنگ کے اندر. ایوری ٹرانزیکشن آف این اسلامک بینک از بیکڈ بائی این ایسٹ. ایوری تھنگ دیٹ وی ڈو از گوئنگ ٹو بی بیک. بینک جو ہے وہ پیسے کو ایک کموڈیٹی کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، جیسے کہ ہم کموڈیٹی ٹریٹ کرتے ہیں. اس کے جو پروفٹ ہوتا ہے اس کو پرائز کرنے کے بعد ملتا ہے. حالانکہ اسلامک بینک جو ہے وہ پیسے کو کموڈیٹی نہیں ٹریٹ کرتا، وہ اس کو کہتا ہے کہ ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان رسک اینڈ ان ریوارڈ، and we participate in the economy, and through that economy we will generate more wealth. آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا ایک سلائیڈ کے اوپر کہ ہر ایک سسٹم کا ایک بنیادی اصول ہوتا ہے. تو اسلام کا بنیادی اصول کیا ہے؟ فلاح، ویل بینگ آف پیپل ایٹ لارج. تو اس طرح ہوتا ہے کہ اسلامک بینک جتنے زیادہ ٹرانزیکشن کرے گا اتنی زیادہ فلاح ہوگی معاشرے کے اندر، اتنے لوگوں کو گین فلی امپلائمنٹ ملے گی، اور اتنے ہی زیادہ جو ہے لوگوں کے اندر جس کو کہتے ہیں نا ویلتھ کو سرکولیٹ کرے گا. اب کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ اسلامک بینک کہاں ہے دنیا میں، یہ تو کہیں ہے ہی نہیں، پتہ نہیں چاند پہ شاید ہوگا، اور کہاں پہ، تو پاکستان میں تو کوئی ہمیں نظر ہی نہیں آتا، ہم کہاں پیسے رکھے. ایسی بات نہیں ہے. یہ اگر ہمارے ہاں کم ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ وائبل سسٹم نہیں ہے. اسلامک بینکنگ کوئی ایسا کوئی انہونا قسم کا کنسیپٹ ہے کہ جو کوئی عرش سے آیا ہوا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ بہت وائبل ہے، بہت جگہوں کے اوپر اسلامک بینکنگ پریکٹس کی جا رہی ہے. اگر میں آپ کو اس کے بارے میں ایک سلائیڈ دکھاؤں کہ دنیا میں کن کن ممالک میں اب اسلامک بینکنگ کا رجحان پیدا ہو گیا. اس وقت 42 کنٹریز ہیں دنیا میں جہاں پہ اسلامک بینکنگ کسی نہ کسی فارم میں موجود ہے. 42، ویری ہائی فگر یو کین سی. اور ان 42 ملکوں میں سے 27 جو ملک ہیں وہ مسلمان ملک ہیں، جس میں کویت، دبئی، سعودی عربیہ، ایران، ملیشیا، برونائی اور پاکستان. پاکستان میں تو ابھی شروع ہوئی ہے اور بہت ہی کم بینک ہیں جو اسلامک بینکس ہیں، مگر ملیشیا کے اندر اسلامک بینکنگ اس وقت گرو کر رہی ہے ایٹ دی ریٹ آف 40%. یعنی کہ اب ڈیفینیٹلی ایک لوگوں کے اندر رجحان آتا جا رہا ہے. ایک بڑا ہی ایک مسلمانوں کے لیے ایک بڑا کرٹیکل ٹائم ہے اس وقت.
مسلمان اپنی آئیڈینٹی کو واپس ریکگنائز کر رہے ہیں نا، جس کہتے ہیں نا کہ اسلام کی ایک ریسرجنس ہو رہی ہے ورلڈ وائڈ. یہ جو ہم جتنے فینومینا دیکھ رہے ہیں، کوئی بلڈنگوں کے اوپر جہاز مارنا اور فلاں ٹھکاں اور یہ جلانا مارنا وارنا، یہ ایک انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ دیر از اے گریٹ ریسرجنس گوئنگ آن. اب مسلمان جو ہیں وہ اپنی آئیڈینٹی کو ریکگنائز کرنا چاہتے ہیں. ہم کون ہیں؟ ہو آر وی؟ ویئر ڈڈ وی کم فرام؟ واٹ از آر آئیڈیالوجی؟ ہمیں کس قسم کا تو ایک اس کی وجہ سے ایک جس کو کہتے ہیں نا دس از پارٹ آف گروئنگ اپ پین. ایک بچہ جب بڑا ہوتا ہے نا، جب اس کا قد لمبا ہوتا ہے تو اس کے بدن میں درد ہوتا ہے. دس از پارٹ آف دیٹ گروئنگ اپ پین دیٹ مسلمز آر گوئنگ ٹو. بیکاز الٹیمیٹلی وہ تو حدیثیں بالکل سمپل ہیں اور وہ اس پہ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ الٹیمیٹلی غلبہ تو اسلام کا ہونا ہے. اب اس میں جو یہ غلبہ ہے وہ ہماری پتہ نہیں ایفرٹ سے ہو یا نہ ہو، اس پہ تو کمنٹ کرنا مشکل ہے، مگر یہ ہماری نیت اور ہمارے ایفرٹ سے جو ہے نا ہم اپنا حصہ اس میں لیں گے. یہ الٹیمیٹلی اسلام کا غلبہ ہوگا ملک. ایک وہ میرے ایک دوست ہے، میں ایکچولی ریئلی گوئنگ آؤٹ آف دس ٹریک، مگر ان کا ایک قصہ ہے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اور وہ لاہور میں رہتے تھے. ہی واز اے مینیجر آف اے ویری لارج بینک، وہاں پہ ایریا انچارج تھے. گلبرگ میں وہ رہتے تھے. تو کوئی خاص زیادہ دینی آدمی نہیں تھے. اب تو خیر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بڑا کھول دیا ہے، اینڈ ہی از بیکم مچ بیٹر. تو کہنے لگے کہ میں ایک دن گلبرگ سے نکلا اپنے گھر سے گاڑی میں بیٹھ کے، تو میں نے دیکھا سائڈ پہ وہ ایک بالکل ہمارے گھر کے سامنے ایک پلاٹ کے اوپر انہوں نے وہ بنیادیں کھودنی شروع کر دی تھیں، اور وہ کوئی مسجد بن رہی تھی. ایک بورڈ لگا ہوا تھا کہ آپ آئیں مسجد کے لیے چندہ دیں. تو کہنے لگا میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے، کچھ میں بھی پیسے لگا دیتا ہوں، جب تک یہاں لوگ نماز پڑھیں گے مجھے بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو وہ جیسے خیال آتے ہیں، وہ خیال آیا، پھر خیال چلا بھی گیا. وہ شیطان ویسے ہی بھلا دیتا ہے، ایسی چیزیں جلدی بھلا دیتا ہے. تو وہ وقت گزر گیا، کہنے لگے 3-4 مہینے ہو گئے. پھر ایک دن میں پھر نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو کافی بن گئی، دیواریں اس کی کافی کھڑی ہو گئی، چھت وت پڑ رہی تھی. تو میں کہہ رہے مجھے خیال آیا تھا وہ پیسے میں نے دیا ہی نہیں، اب میں جلدی کوئی نہ کوئی چیک ویک لکھ کے مسجد میں بھیج دوں گا تاکہ میرا بھی اس میں کچھ حصہ لگ جائے. پھر وہ خیال آیا، پھر کچھ اور چیزوں کے اندر وہ غائب ہو گیا خیال. کہنے لگے 1 سال گزر گیا اس طرح. 1 سال بعد میں گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو نماز ہو رہی ہے وہاں. تو کہنے لگے مجھے یہ خیال آیا کہ مسجد تو ایکچولی بننی تھی، اللہ نے اس کو تو کبھی نہ کبھی بنانا ہی تھا. وہ آدمی اپنا حصہ اس میں ڈال سکتا ہے یا نہیں ڈال سکتا ہے، دس از واٹ وی ڈیسائڈ. یہ ہمارا جو ڈیسیشن ہے اس وقت وہ یہ نہیں کہ اسلام کا غلبہ ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ تو اللہ نے جب اس کو لے کے آنا ہے تو وہ تو لے کے آئے گا. وہ اسلامک سسٹم بھی لے کے آنا ہے، اکنامک سسٹم بھی لے کے آنا ہے، تو وہ تو آئے گا. چاہے ہماری ایفرٹ سے آئے یا نہ آئے، وہ تو انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ایفرٹ کریں گے. وہ تو اللہ نے لے کے آنا ہے. صرف ہمیں اپنا یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارا اس میں حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ہم حصہ ڈالیں یا نہ ڈالیں، وہ تو اللہ نے اس کو ضرور لے کے آنا ہے. اینڈ آئی آلویز ریمبر، جب بھی میں اس بارے میں سوچتا ہوں کہ کبھی کبھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کوئی رزلٹ بھی ہوگا، یا پورا دن آپ اس میں جھک مارتے رہتے ہیں، کوئی اس کا رزلٹ بھی آئے گا؟ اتنے تھوڑے سے لوگ ہیں، کہاں اس کا ایفرٹ ہوگی؟ ہاؤ ول تھنگس کم ٹو اینڈ؟ بٹ اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. وین یو تھنک بیک ان دی ایوننگ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب جھنڈا واشنگٹن میں اسلام کا لگے یا نہ لگے، اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کبھی لوگ اسلامک بینکنگ کے اوپر بات کرتے ہیں، اور مجھے تو ایکچولی اس کا بڑا فیس کرنا پڑتا ہے. کل میں اسلام آباد میں تھا، وہاں اسلامک یونیورسٹی میں ایک سیمینار انہوں نے ارینج کیا ہوا تھا، اور وہاں پہ پاکستان کے تمام بینکرز آئے ہوئے تھے، اور وہ تقریباً 2.5 گھنٹے کی میری اس میں وہاں پہ تقریر تھی اسلامک بینکنگ کے اوپر. اور جو لوگ آئے ہوئے تھے بڑے سینیکل، بڑے کرٹیکل، کیسے ہوگا، ایک بینک کیا کرے گا، اور یہ تو کچھ بھی نہیں، اور یہ اتنی سی تو ایفرٹ ہے، آپ دیکھیں تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور آپ کیا کریں. اینڈ ایگزیکٹلی دیٹس واٹ آئی ٹولڈ. ایسے آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ کہ دنیا میں پورے ملک کے اندر یا پورے اس میں آئے یا نہ آئے. اور میزان بینک میں ایکچولی ہم تو صرف یہی اپنے لوگوں کے اوپر بھی ایمفیسائز کرتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا اس میں حصہ ہے یا نہیں حصہ. اگر آپ کا حصہ ہے اور آپ اللہ کے سامنے جواب دے سکتے ہیں تو فائن، ڈزنٹ میٹر. مطلب ہمارے بعد آئے نہ آئے، سارا سٹی بینک سارا کچھ لے جائے اور ساری ملٹی نیشنلز آ جائیں، واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک؟ ایٹ لیسٹ ہم تو اللہ کے سامنے جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی جو ایفرٹ تھی وہ کر کے دیکھ لی. باقی لوگ اس پہ آئیں، اسلامک بینکنگ کو پریکٹس کریں، نہ پریکٹس کریں، اس کو بند کر دیں. واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک ٹو اس؟ اینڈ آئی تھنک دس از این امپورٹنٹ تھنگ، بیکاز کئی دفعہ آدمی کی جو اسٹرینتھ ہے وہ شیطان اس طریقے سے کم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے ہوگا کیا. یہ کیا الہدا آپ نے ایک بنا دیا یہاں پہ، 200 عورتوں کو ٹرین کر دیا آپ نے، اس سے کوئی ریولوشن آئے گا، کوئی ملک چینج ہوگا؟ آپ جا کے دیکھیں تو بسنت میں کیا ہوتا ہے. بلکہ اس دن میں لاہور میں ایک ٹریننگ پروگرام دینے کے لیے گیا تو وہ ہمارے وہاں پہ ایک صاحب فوڈ اسٹریٹ پہ لے گئے وہاں کھانے وانے کے لیے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کو ہم اگلے سال بلائیں گے جب یہاں بسنت ہوتی ہے.
تو میں نے کہا آپ کیوں ہمیں شیطان کی انویٹیشن دے رہے ہیں آپ، تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، بسنت کا آپ چکر کہہ لیں گے. وہ آپ تو ویسے ہی بات کر رہے ہیں، وہ جیسے کہ وہ ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں، وہ الہدا چلاتی ہیں، وہ بھی ایسی باتیں کرتی ہیں. اینی اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ ذرا ایکچولی تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے. اس میں میں نے پروڈکٹس بتائے ہوئے ہیں کہ اسلامک آلٹرنیٹس کیا ہیں، طریقے کیا ہیں اسلامک بینکنگ کے لیے. مرابہ ہے، مشارکہ ہے، اور سلم ہے، استثناء ہے. یہ ڈفرینٹ اسلامک پروڈکٹس ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی خاص طور پہ بینکنگ سے جس کا تعلق ہو یا بینک میں انہوں نے کہیں کام وام کیا ہو یا انٹرسٹ ہو، تو وی کین آلویز ڈو اے مور ڈیٹیلڈ ٹیکنیکل سیشن ود دیم لیٹر آن. بٹ آئی کین سی جنرلی چونکہ عورتوں میں زیادہ فائنانس کا رجحان ہوتا بھی نہیں ہے، تو وہ میں آپ کو پھر یہ انسٹرومنٹس کے بارے میں بتانا شروع کروں گا تو وہ ذرا بورنگ ہو جائے گا. آئی لائک ٹو جسٹ اسٹاپ ہیئر. اف یو وانٹ اینی کوسچنز دین آئی کین آنسر ناؤ. جی دیکھیے، ایک کنونشنل بینک کا میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ہمیں ہوتا ہے نا کہ یہ جو بینکس کس طریقے سے پروفٹ کماتے ہیں، کہ ایک میں نے اگزامپل دیا ہوا ہے اس کے اندر کہ ایک گورنمنٹ جو ہے ملک کے اندر منی سپلائی کس طرح انکریز ہوتی ہے، جس سے کہ ساری جو یہ لعنت ہے نا انفلیشن کی اور ایک ریسیشن کی جو پرابلمز آتی ہیں سوسائٹی کے اندر. 100 روپے جو ہے ایک بینک کسی کو دیتا ہے تو ایک اس میں منی ملٹی پلائر افیکٹ ہوتا ہے. اس منی ملٹی پلائر افیکٹ سے کیا ہوتا ہے گا کہ مارکیٹ کے اندر وہی پیسہ جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے. انفیکٹ ہوتا کیا ہے کہ بینک کے پاس سپوز 1 لاکھ روپے ہیں، وہ بینک 1 لاکھ روپے جو ہے وہ دوسرے بینک کو دے گا. 10% اسٹیٹ بینک کی ریکوائرمنٹ ہے، 10% اس کو ریزرو رکھنا ہوتا ہے. تو اس 1 لاکھ میں سے 90,000 روپے وہ دوسرے بینک کو دے دیتا ہے. سرکولیشن آف منی شروع ہوتی ہے. دوسرا بینک اس 90,000 میں سے 10% اپنے پاس رکھتا ہے، تیسرے بینک کو دے دیتا ہے. تو وہ 81,000 روپیز اس کو دے دے گا، تو ایک اور سرکولیشن ہوگی. چوتھا بینک اس 81,000 میں سے 10% رکھے گا، پھر 73,000 کسی اور کو دے دے گا. تو ایکچولی ہو کیا رہا ہے کہ وہی پیسہ وہی ہے. The same 100,000 rupees keeps going around in the market and that increases the speed of money. اور سڈنلی اگر یہ پہلا کال ہو جائے تو یو فائنڈ کہ پورا بینکنگ سسٹم جو ہے کولیپس کر جاتا ہے. اگر اس وقت آپ پڑھ رہے ہوں گے تو اس وقت جاپان کے اندر بینکنگ سسٹم ایک بہت بڑے بحران سے گزر رہا ہے. صرف ہوا یہی ہے کہ بینکس نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانزیکشن کی تو ایک عرصے تک تو لگتا رہا کہ اکانومی بڑی بوم کر رہی ہے، یعنی کہ خوب پیسہ ہے اور جناب دھڑا دھڑ بینک ادھر سے لے رہے ہیں اس کو دے رہے ہیں، ادھر سے لے رہے ہیں اس کو. ایکچولی تھا وہ ایک ہی لاکھ روپے، وہی لاکھ روپیہ دوسرا ایک سرکولیٹ ہوتا رہا. اینڈ ایز اے ریزلٹ جب اکانومی شرنک کرنی شروع ہوئی اور لوگوں نے وہ اپنا پیسہ کال کرنا شروع کیا تو آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ کے اندر ایک دم سے جو ہے پورا فائنینشیل سسٹم کولیپس کر گیا. یہ اسلامک بینک کے اندر نہیں ہو سکتا. کیوں کہ اسلامک بینک کسی دوسرے بینک کو صرف پیسے ایز اے منی نہیں لینڈ کر سکتا. اف یو ڈو دس ول بی ان اسلامک. The only thing we can do is lend only through a trading transaction. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بے کو تو حلال کیا ہے، کہ ٹریڈنگ کو تو حلال کیا ہے مگر ربا کو حرام کیا. وہ ایگزیکٹلی یہ آیت کا اس پوائنٹ کی پر ہوتا ہے کہ جہاں ٹریڈنگ ہوگی وہاں اس قسم کا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ریزرو ریشو رکھیں اور اپنا پیسہ جو ہے وہ آگے دوسرے لوگوں کو لینڈ کرنا شروع کر دیں. یہ صرف اس معاشرے کے اندر ہوگا جہاں پہ کنونشنل بینکنگ جو ہے اس کو پریکٹس کیا جا رہا ہے. دس واز جسٹ اے پوائنٹ آئی تھاٹ آئی ول میک. اگین تھوڑا ٹیکنیکل ہے. اگر کسی نے سود پر قرضہ دیا ہے اور وہ اس سود کے ذریعے سے پرنسپل سے زیادہ لے، جو اب سود چھڑانا چاہتا ہے تو وہ اب بھی پرنسپل واپس لے یا چھوڑ دے. دیکھیے جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے، یہ اگر کسی نے کسی سے سود پہ قرضہ لیا ہے تو پرنسپل تو اس کا لینے کا اس کا حق ہے. وہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جس کا پرنسپل ہے وہ اس کو واپس کر دو. سو پرنسپل جو ہے وہ تو آپ کو لینے کا حق ہے. اگر آپ کو اس پرنسپل سے زیادہ ملا، سپوز آپ نے بینک میں رکھا ہوا ہے پیسہ، ایک تو قرضہ لینا ہوتا ہے، دینا ہوتا ہے. اگر آپ کو بینک سے مل رہا ہے گا سود تو بہتر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بینک سے لے لیں اور اس کے بعد آپ اس کو کسی غریب لوگوں کے اندر تقسیم کر دیں. دس از دا موسٹ اکویٹیبل اینڈ دا بیسٹ وے آف ہینڈلنگ سود. بٹ اف یو ہیو این اسلامک بینک دین اٹ از پریفریبل. پریفرنس یہ ہے کہ آپ اپنا پیسہ جو ہے کنونشنل بینک میں نہ رکھیں، چاہے آپ اس سے سود نہیں بھی لے رہے مگر اس سے بینک کی سپورٹ تو کم از کم ہو رہی ہے نا. اٹ از یور منی از سپورٹنگ. بیکاز یہ بینک جو قائم ہے یہ کیوں قائم ہے؟ اس لیے کہ لوگوں نے پیسہ رکھا ہوا ہے. اگر لوگ اپنا پیسہ ان کے پاس نہیں رکھتے تو یہ بینک کبھی بھی قائم ہی نہیں رہ سکتے. ہمارے پیسے سے ہی زندہ ہیں سارے. این آئی ٹی کا جو انویسٹمنٹس ہیں وہ زیادہ تر شیئرز کے اندر انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے. یہ ایک تھوڑا سا گرے ایریا ہے. کچھ ایسے شیئرز ہیں جو کہ شریعت کے اندر ان کی ممانعت ہے.
ہمارے یہاں بھی ایک ایکویٹی کا پورٹ فولیو ہے جس میں کہ ہم انویسٹ کرتے ہیں شیئرز کے اندر، مگر کچھ ایسے شیئرز ہیں جہاں پہ ہم انویسٹ نہیں کر سکتے. وہ کون سے شیئر ہیں؟ ٹوبیکو کمپنیز، جو سگریٹ کی کمپنیز ہیں جیسے کہ لیکسن ٹوبیکو ہے یا پاکستان ٹوبیکو کمپنی، اس میں اسلامک بینک انویسٹ نہیں کر سکتا. تو اگر این آئی ٹی میں آپ نے پیسے رکھے ہوئے تو فائن، اس کا جو منافع ہو رہا ہے وہ تو پرمیسیبل ہے، ایسے کہ وہ ایکویٹی مارکیٹ سے ہو رہا ہے، شیئرز کے اندر انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے. اگلے سال معلوم ہوا کہ نقصان ہو گیا، یہ ہمارے سرمایہ کے صرف 5 ہے. یہ مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے 45,000 روپے اور مانگے. آئی ڈونٹ تھنک این آئی ٹی کے اندر، آئی یو شیور کہ این آئی ٹی میں ہوا تھا جس نے یہ سوال پوچھا ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ اگلے سال معلوم ہوا کہ نقصان ہو گیا اور ہمارا سرمایہ صرف 5,000 رہ گیا. اب اس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں 45,000 روپے مزید دینے پڑیں گے جو ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے ہمارے 50,000 روپے ڈوب گیا. اس بارے میں وضاحت کریں. آئی ایم ناٹ سو شیور کہ آپ سے 50,000 روپے کیوں مانگے، بیکاز دیکھیے این آئی ٹی کی جو ویلیو ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے کہ انہوں نے، این آئی ٹی نے ایک پورٹ فولیو بنایا ہوا ہے، اس پورٹ فولیو سے وہ شیئر خرید لیتے ہیں. آج این آئی ٹی کی ویلیو میرا خیال ہے کوئی 10 روپے 50 پیسے قریب ہے، ایک زمانے میں گر کے 6 روپے رہ گئی تھی. تو یہ تو مارکیٹ کا بڑھاؤ چڑھاؤ تھا، مگر اس میں آپ سے وہ فردر پیسے تو نہیں لے سکتے. مطلب ایٹ بیسٹ یو کین لوز واٹ یو ہیو انویسٹڈ اینڈ یو ڈیڈنٹ، بیکاز این آئی ٹی اس کے بعد قیمت واپس اوپر آ گئی اور وہ اس کے بعد ڈویڈنڈ بھی انہوں نے دینا شروع کر دیا. تو آئی ایم ناٹ سو شیور کہ یہ 45,000 روپے انہوں نے کیسے مانگے. اگر آپ وضاحت اس میں کر دیں تو شاید میں آپ کو برائے مہربانی وضاحت کریں کہ جن پروڈکٹ میں سود کا ایلیمنٹ شامل ہو گیا ان کو خریدنا. دیکھیے یہ ہماری اس کی پریویو کے اندر نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جناب یہ جو ہم روٹی خرید رہے ہیں جس نے یہ تندور لگایا گا یہ سود سے ہے یا نہیں. یہ تو اس کی بات ہے نا، یہ تو جس نے تندور لگایا وہ اللہ کے سامنے جواب دے گا. ہمیں تو حلال روٹی وہاں سے مل رہی ہے، ہم روٹی لے کے کھا رہے ہیں. اب آپ کو ایک پروڈکٹ مل رہا ہے مارکیٹ کے اندر تو آپ کو اس میں جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ جس نے فیکٹری لگائی ہے یہ سود پہ لگائی ہے یا غیر سود پہ لگائی ہے یا شرعی لگائی ہے. بھئی وہ شرعی پروڈکٹ ہے، حلال پروڈکٹ ہے. اگر وہ حلال ہے اور طیب ہے تو الحمدللہ آپ آرام سے کھائیں اس میں. آپ اس میں نہ رہیں کہ یہ پھر الٹیمیٹلی جو ہے پھر تو ہمیں بجلی بھی بند کرنی پڑے گی، پانی بھی بند کرنا پڑے گا، کوئی پہاڑ شہاڑ پہ جا کے رہنا پڑے گا. یہ تو بڑا پرابلم ہو جائے گا. کچھ بینک اس طرح پروفٹ اور لاس کرتے ہیں کہ ان کا لاس پرسنٹیج فکسڈ ہوتی ہے، یعنی 8% سے کم لاس نہیں ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا. دیکھیے بزنس کے اندر کبھی لاس زیادہ ہو سکتا ہے، کبھی کم ہو سکتا ہے، کبھی انیشل رقم بھی جا سکتی ہے. اسی لیے یہ اگر کوئی آپ کو یہ فکس کر کے کہتا ہے کہ آپ کو منیمم اتنا پروفٹ ملے گا تو یہ آپ کو پھر اس بزنس کو دیکھنا ضروری ہے کہ کس طریقے سے وہ یہ کہہ رہا ہے. اس لیے کہ اگر آپ نارمل بزنس کا اگر آپ مطالعہ کریں، ان کو آپ غور سے دیکھیں تو ہر بزنس کے اندر پروفٹ بھی ہو سکتا ہے اور لاس بھی ہو سکتا ہے. تو اگر آپ کو یہ کوئی فکس کر کے دے رہا ہے کہ یہ آپ کو منیمم 8% تو ضرور ہی ملے گا تو پھر اس کے اندر ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ربا کا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہو. کئی دفعہ لوگ فکس ریٹ آف ریٹرن بھی دیتے ہیں مگر وہ بھی جائز ہو سکتا ہے. کچھ اسلامک پروڈکٹس ایسے ہیں کہ اگر ان کی بنیاد کے اوپر آپ ریٹرن دینا چاہیں، اور میں آپ کو ایک سمپل سے ایگزامپل دیتا ہوں. سپوز کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ چلیں ہم سب پیسے کو جمع کرتے ہیں اور اس پیسے کو جمع کر کے ہم ایک گھر خرید لیتے ہیں، اس گھر کو ہم کرائے پہ دے دیں گے اور کرایہ جو ہمیں ملے گا ہم آپس میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اور مجھے معلوم ہے کہ کرایہ جو ہے 10% ملے گا تو میں آپ سے کہتا ہوں آپ کو 10% ریٹرن مل جائے گا اس میں. اب یہ جو ہے یہ ٹائڈ ان ہے بیکاز کرایہ جو اس کا فکسڈ آ رہا ہے، ہر مہینے آپ کو اتنا ہی کرایہ ملے گا اور وہ ہم ڈسٹریبیوٹ کریں تو یہ ایک جائز شکل بھی ہے، حالانکہ فکسڈ ہے مگر ایک جائز شکل ہے. تو یو ہیو ٹو لک ایٹ دی انڈر لائن ٹرانزیکشن کہ پیچھے ٹرانزیکشن کیا ہو رہا ہے. جن کو کنزمپشن لون چاہیے کیا ان کو اسلامک بینک کیٹر نہیں کرے گا؟ ایسی بات نہیں ہے کہ کنزمپشن لون نہیں چاہیے تو اس کو اسلامک بینک کیٹر نہیں کرے گا. اسلامک بینک کیٹر کر سکتا ہے مگر اس کے پاس کوئی وائبل پروڈکٹ ہونا چاہیے. دیکھیے اگر ایک آدمی کو سپوز ایک گھر بنانا ہے، گھر کے لیے پیسہ چاہیے تو اس کے لیے اسلامک بینک لون دے سکتا ہے مگر وہ اس میں نہیں دے گا کہ آپ کو لون دیا اور وہ اس کے اوپر اس فکس ریٹ ریٹرن. وہ ایک پروڈکٹ ہے اس کو کہتے ہیں ڈیمینشنگ مشارکہ. اس پروڈکٹ کی بیسس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ بینک آپ کو 8 لاکھ روپے دے رہا ہے، آپ اپنے 2 لاکھ روپے ڈالیں، 10 لاکھ آپ ایک گھر خرید لیں، پھر اس کا آپ کرایہ بینک کو دیتے رہیں. جس جگہ پہ بھی آپ گھر خریدیں گے اس کی ایک ایوریج رینٹل ویلیو تو وہاں ہوگی. اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہر سال بینک کہے گا کہ ہم سے آپ اس گھر کی یونٹس کر لیتے ہیں کہ سپوز اس گھر کی 10 یونٹ ہیں، 2 یونٹ آپ کے پاس ہیں، آپ نے 2 لاکھ دیا، 8 یونٹ بینک کے پاس ہیں، بینک نے 8 لاکھ دیا. تو ہر سال یا ہر 2 سال میں آپ ہم سے 1 یونٹ خرید لیں. اب جیسے جیسے آپ یونٹ خریدتے رہیں گے اتنا اتنا گھر آپ کا ہوتا چلائے گا، اتنا اتنا آپ کا کرایہ کم ہوتا جائے. تو یہ بیسکلی دس از پرمیسیبل.
کار لینے میں اور چیز لینے کے لیے، مگر کوئی انڈر لائنگ ایسٹ ضرور ہونا چاہیے جس کے لیے کہ بینک پیسہ دے. اگر آپ پیورلی کسی ایسی چیز کے لیے لون لینا چاہتی ہیں جس میں کہ انڈر لائنگ کوئی فزیکل ایسٹ نہیں ہے، تو جنرلی اسلامک بینک میں یہ کافی مشکل ہوتا ہے. اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ٹیک اے لون. اسلامک بینکنگ میں اگر بزنس کو لاس ہو جائے تو فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو کیا ملے گا؟ لاس ملے گا. اگر ہم ایک بزنس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں، اس لیے وی آر ویری کیئرفل کہ کہاں ہم انویسٹ کریں. اگر بزنس کے اندر لاس ہوتا ہے تو پوٹینشلی دا بینک کین آلسو ہیو اے لاس. دس از اے پروفٹ اینڈ لاس, so it is there. Does insurance come under riba? نہیں, انشورنس doesn't come under riba. What kind of insurance is not riba? دیکھیے, انشورنس کا ایک بالکل ایک سیپریٹ ٹاپک ہے, بٹ دس از اے کمپلیٹ ڈفرنٹ ٹاپک. دیکھیے, انشورنس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک غرر ہوتا ہے اور ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے انٹرسٹ کا. اس میں ڈفرنس آف اوپینین ہے. اسلامک انشورنس جو ہے اس کو تکافل کہتے ہیں. اس میں اور کنونشنل انشورنس میں جو فرق ہے, وہ اس کا بنیادی فرق جو ہے وہ یہی ہے. انشورنس کیا کرتی ہے؟ انشورنس یہ کرتی ہے کہ لوگوں سے پیسہ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم آپ کو انشورنس دے رہے ہیں. آپ نے گاڑی لی 10 لاکھ روپے کی, آپ ہمیں سالانہ 20,000 روپے دیتے رہے, ہم آپ کی پوری گاڑی کی انشورنس کریں. اسی طرح آپ جیسے کوئی 50, 60 یا 100, 1000 لوگوں سے اسی طرح کر کے ایک پول کریٹ کر لیتی ہے. اب اس پول کے اندر سپوز 2 کروڑ روپے, ان 2 کروڑ روپے کو کیا کرے گی انشورنس کمپنی؟ اپنے پاس نہیں رکھے گی, اس کو وہ کسی بینک میں رکھ دے گی, اس پہ سے سود اس کو ملنا شروع ہو جائے گا. اب جب لوگوں کا کلیم آئے گا, چونکہ سب لوگ تو کلیم نہیں کریں گے, تو 1-2 لوگ جو کلیم کرتے ہیں گے اس میں سے وہ پیسہ نکال کے دے. تو انشورنس اس وجہ سے جو یہاں پہ علماء نے اس کو ایز اے اس کے اوپر تنبیہ کی ہے کہ انشورنس آپ نہ لیں, وہ اس وجہ سے کہ انشورنس کے اندر ایک ایلیمنٹ آف ربا شامل ہو جاتا ہے. دوسرا ایلیمنٹ آف غرر ہے, دیر از این ایلیمنٹ آف چانس. مگر یہ تکافل ایک پرٹیکولر طریقہ ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی ابھی تک کوئی تکافل کی کمپنی ہے نہیں, بٹ آئی نو دیر آر سم companies who are already thinking in line of doing a takaful. تو اس پہ علماء کا ڈفرنس آف اوپینین ہے. پاکستان کے جو علماء ہیں ان کا جنرل اوپینین یہ ہے کہ انشورنس جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے, حرام ہے. I don't know حرام کا ورڈ یوز کرتے ہیں یا نہیں, so let me retract. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی کچھ وہ جنرلی الاؤڈ نہیں ہے انشورنس. اس میں جو مڈل ایسٹ کے علماء ہیں اس میں بھی بڑے ہائی اسٹیچر کے علماء ہیں, ان کا یہ ویو ہے کہ اگر انشورنس سے آپ کو کوئی پریمیم واپس نہیں مل رہا تو سچ انشورنس از پرمیٹڈ. جیسے کہ آپ کسی اپنا کوئی آپ کے پاس کار ہے یا گھر ہے, اس کی آپ فائر انشورنس کر لیتے ہیں. اس میں آپ صرف دے رہے ہیں انشورنس کمپنی کو, آپ کو صرف اس وقت ملے گا اگر آپ کو لاس ہو جائے گا تو انشورنس کمپنی ول شیئر. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پرمیسیبل ہے. اور اس کا ایگزامپل وہ یہ دیتے ہیں کہ انشورنس وہی چیز ہے جیسے کہ آپ نے اپنا جتنی بڑی بلڈنگ بنائی, اس بلڈنگ کے اوپر آپ نے لوہے کا اوپر راڈ لگا دی کہ اگر کبھی بھی اس پہ بجلی گرے تو بلڈنگ کو نقصان نہ ہو. کہتے ہیں یہ بھی تو انشورنس ہے نا, کہ بلڈنگ کو نقصان سے بچانے کے لیے آپ نے ایک چیز پہ انویسٹ کر کے لگا دیا. تو جو لوگ جنرل انشورنس کرتے ہیں اپنے گھر کی یا کار کی اور پروڈکٹس کی, یہ اس کیٹیگری میں اس کو رکھتے ہیں کہ یہ انشورنس جو ہے پرمیسیبل ہے, چونکہ یہ ون وے انشورنس ہے, آپ صرف پریمیم اس کا پے کر رہے ہیں. لائف انشورنس میں ان کا ڈفرنٹ خیال ہے, وہ کہتے ہیں لائف انشورنس پرمیسیبل نہیں ہے, چونکہ اس میں انسان کو ایک مدت کے بعد جو ہے پیسہ واپس ملتا ہے اور اس میں ربا کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے, تو اس وجہ سے وہ ڈس الاؤ کرتے ہیں. پی ایل ایس میں جو پروفٹ جمع ہوتا رہتا ہے وہ حلال ہے. دیکھیے یہ آئی مین ریئلی آئی کانٹ گیو اے فتویٰ. دیکھیے پروفٹ اینڈ لاس کا مطلب ہے تو پروفٹ اینڈ لاس, مگر اگر صرف ربا کا نام چینج کر دیں اور اوپر لکھ دیں چیک بک کے اوپر کہ یہ تو پی ایل ایس ہو گیا اور نیچے وہی چیز ہو, تو یہ تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کون سا بینک ہے, کیا پی ایل ایس ہے, اس کا کبھی لاس کے چانس ہے بھی یا نہیں ہے. صرف نام تو نہیں تبدیل کر دیا. ہمارے یہاں اکثر تو یہی ہوا گا کہ جو پہلے انٹرسٹ تھا اس کو مٹایا, وہاں بلینک کو لگایا, اوپر لکھ دیا پی ایل ایس, تو وہ تو کوئی حلال نہیں ہو گئے. تو ایسا ہے کہ آپ سور کے گوشت کے اوپر آ کے بیف کا ٹھپا لگا دیں تو وہ تھوڑی کہ حلال ہو جائے گا. اس پوائنٹ آف ویو کو ذرا آپ کو ڈیٹیل میں دیکھنا ہوگا. Buying and purchasing stuff on credit card, the bank charges a fee to provide the service. Are we allowed to use credit card? Not under Islamic banking. We are looking to launch a credit card. جو کنونشنل کریڈٹ کارڈز ہیں اس میں پرابلم یہی ہے گی کہ اگر آپ کی پیمنٹ ڈیلیڈ پیمنٹ ہوتی ہے تو اس پہ ایک انٹرسٹ کا ایلیمنٹ وہ چارج کرتے ہیں گے, اینڈ دیٹ انٹرسٹ ایلیمنٹ از سم تھنگ دیٹ از ڈس الاؤڈ. تو اس وجہ سے کنونشنل کریڈٹ کارڈز جو ہیں وہ ود ان اسلامک شریعہ آر ناٹ پرمیٹڈ. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیر آر ڈیبٹ کارڈز آلسو. ڈیبٹ کارڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ہے ایک بینک کے اندر, آپ نے اس میں پیسے رکھے ہوئے, تو جب بھی آپ کوئی چیز اس ڈیبٹ کارڈ سے پرچیز کرتی ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ میں سے امیڈیٹلی وہ سیٹل ہو جاتا ہے. ڈیبٹ کارڈ از الاؤڈ ویئر دیر از نو ایلیمنٹ آف انٹرسٹ, بٹ
Credit card is not permitted. Now, having said that, I also know that in Dubai, they have now launched, or they are about to launch, in fact, City Islamic جو ہے دبئی میں وہ ایک credit card launch کر رہی ہے, which actually has been approved by the Sharia board. مجھے اس کی working کا پتہ نہیں, how does that function, but I believe that there is a credit card which is going to come in the market which will be permissible. Sir, some people say markup is not riba. What do you say? What can I say? I mean, I'm no one to say anything. Actually, just see what the Sharia bench said and what the Supreme Court said. Really, they are an authority. They are ulamas who are more knowledgeable than I have. And they say that if you just call something a markup, کہ ایک چیز کو آپ مارک اپ کہہ دیں, اس کو انٹرسٹ کا نام آپ چینج کر کے مارک اپ کہہ دیں, ڈز ناٹ میک اے تھنگ حلال اور حرام. یو ہیو ٹو سی دی انڈر لائنگ ٹرانزیکشن, کون سا بینک کر رہا ہے. صرف اس کا نام مارک اپ کر دینے سے جو ہے وہ چیز جو ہے وہ حلال نہیں ہو جاتی. اگر کوئی چیز قسطوں پہ لی جائے اور اس کی اصلی قیمت 18,000 لیکن 2,000 اضافی دیا جائے تو یہ کیا یہ سود ہے؟ دیکھیے, اس میں یہ قسطوں کے اوپر جہاں تک قسط کا سوال ہے, اس میں ایک تو پرمیسیبلٹی ہے, لیزنگ از پرمیٹڈ انڈر اسلام. لیز انسان کر سکتا ہے انڈر اسلام. لیز کیا ہوتا ہے؟ مگر لیز کی کچھ کنڈیشنز ہیں جو بہت ضروری ہیں. میزان بینک میں بھی ہم بھی لیزنگ کرتے ہیں, مگر لیزنگ کے لیے کیا ضروری ہے کہ جو ایسٹ ہے جو لیا جا رہا ہے وہ بینک کی ملکیت ہے, آپ اس کا کرایہ دے رہے ہیں. یہ اجارہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اجرت ہے. دو قسم کی اجرت ہوتی ہے. ایک اجرت ہوتی ہے کہ آپ نوکری کر رہے ہیں, آپ کو اس کی ایک اجرت مل رہی ہے, آپ نے ایک مزدور سے کہا میرے لیے کام کر دو, آپ نے اس کو اجرت دے دی. ایک اور طریقے سے جہاں شریعت کے اندر اجرت کا استعمال ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس کوئی ایسٹ ہے, آپ نے وہ ایسٹ کسی اور کو دے دیا. سپوز میرے پاس ایک جنریٹر ہے اور میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ یہ میرا جنریٹر اگر آپ کو چاہیے آپ لے لیں, مگر آپ مجھے مہینے کا 1,000 روپے دیتی رہیے گا, آپ یوز کریں اس کو, اور 5 سال کے لیے آپ اس کو یوز کرتے ہیں. یہ میں ان سے اجرت لے رہا ہوں فار یوز آف این ایسٹ. دس از پرمیسیبل ان اسلامک شریعہ. سو آل لیزز آر ناٹ ڈس الاؤڈ, بٹ یو ہیو ٹو لک ایٹ دا نیچر آف کانٹریکٹ. اس نیچر آف کانٹریکٹ میں دیکھنے کی کیا ضروری چیز ہے, وہ یہ کہ جو انڈر لائنگ ایسٹ ہے جو آپ خرید رہی ہیں وہ کس کی پراپرٹی ہے. اگر تو جہاں سے آپ لیز کر رہی ہیں وہ اس کی پراپرٹی رہتا ہے اور آپ اس کی صرف ایک لیز پے کر رہی ہیں, اس کی اجرت پے کر رہی ہیں, تو دین اٹ از پرمیسیبل. مگر اگر وہ آپ کی پراپرٹی ہو گیا امیجیٹلی اور آپ اس کی پوزیشن آپ نے لے لی, دین obviously اٹس ناٹ لیزنگ, دس از جسٹ اے سمپل انسٹالمنٹ, اور اس پہ اگر آپ کوئی ایڈیشنل اماؤنٹ پے کرتی ہیں تو دیٹ ول بی انڈر دا پریویو آف ربا. انہوں نے یہ سوال پوچھا کیا اسلام میں اس کی گنجائش ہے کہ آدمی پیسہ جمع کرے. آف کورس اس کی گنجائش ہے کہ پیسہ جائے, بلکہ اس کے اوپر تو بہت تاکید ہے کہ آپ اپنے جو بھی آپ پیچھے چھوڑ کے جائیں ان کو یہ نہیں ہو کہ وہ بےچارے آپ کے مرنے کے بعد جو ہے سڑک پہ چلے جائیں. یہ اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں, بلکہ اس کو بہت انکریج کیا گیا ہے کہ آپ پیسے کو خرچ ضرور کریں, اس کا ایک پورشن جو ہے آپ لوگوں کے لیے چھوڑیں. اگر اسلام کے اندر پیسہ جمع کرنے کے اوپر کوئی ریسٹرکشن ہوتی تو پھر یہ انہیریٹنس کے لاز آنے کی ضرورت کیا تھی. یہ لاز آف انہیریٹنس اس کا کیا فائدہ ہے؟ پھر تو قرآن کہہ دیتا ہے بھائی مرنے سے پہلے سارا پیسہ تم غریبوں کے اندر تقسیم کر دینا ہے لوگوں میں. دا ریئل ریزن وائی لاز آف انہیریٹنس, اور بڑے الیبوریٹ لاز ہیں یہ لاز آف انہیریٹنس, اگر آپ جب آپ کریں گے اور آپ اس کا ٹوٹل اس کی ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں بہت ڈیٹیل کے اندر یہ لاز کو دیا ہوا ہے. اس سے جو ایک چیز آپ کے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ انسان کے پاس کوئی جائیداد ہوگی تبھی تو ڈیوائڈ ہوگی, اگر جائیداد ہوگی نہیں تو اس کو کیا ڈیوائڈ کرنا. اتنے لمبے لاز دینے کی کیا ضرورت ہے. وہ پورا آیت نمبر 11 سے لے کے آنورڈ آخری رکوع پورا سورہ نساء کا جو ہے وہ اسی کے اوپر. ان کا سوال یہ کہ یہ جی ایوری ون کانٹ ڈو بزنس, ہاؤ کین وی انکریز منی وداؤٹ ٹیکنگ ربا. فائن, آئی انڈرسٹینڈ ایوری ون کانٹ ڈو بزنس. یہ انہوں نے لکھا کہ جی ہر آدمی تو بزنس نہیں کر سکتا کہ وہ تجارت شروع کر دے. اب میرے پاس صرف 10,000 روپے میں کیا تجارت کروں گا, میں کوئی ٹھیلا تو لگانے سے تو اب اس کا کہ یہ پیسے کو پھر کیا کریں, بینک میں بھی نہیں رکھ سکتے. الحمدللہ اب ہمارے پاس آپشنز ہیں یہاں پہ پاکستان میں, بہت سارے ایسے آپشنز ہیں جہاں پہ آپ بینک کے اندر رکھ سکتے ہیں, بینک آپ کی بہاف پہ بزنس کر سکتا ہے. اور میں کوئی میزان بینک کو یہاں کوئی اس کو فروغ کرنے نہیں آیا, بٹ یہ ایک وائبل آپشن ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. وی آر ڈوئنگ بزنس, وی ہیو الحمدللہ مور دین 2,000 پیپل, 2,000 سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈپازٹ کیا ہے اور بہت بڑی رقم ہے. اور ہم اس سے بزنس کرتے ہیں اور جو منافع ہوتا ہے منتھلی کوارٹرلی ہم ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. آئی ایم شیور میزان کے علاوہ بھی بینک ہوں گے, آپ البرکہ سے چیک کر لیں, ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے, آپ ضرور وہاں پیسہ رکھیں. تو اب تو ایسے بینک ہیں الحمدللہ جہاں پہ آپ کے پاس اگر تھوڑی بھی رقم ہے تو آپ بزنس کرنے کے بجائے, اگر آپ میں صلاحیت نہیں ہے بزنس کی, ہر آدمی میں تو نہیں ہوتی کہ وہ صلاحیت کی بزنس کرے, تو آپ وہاں رکھ لیں, بینک آپ کی بہاف پہ بزنس کر سکتا ہے. جی انہوں نے ایک امپورٹنٹ سوال کیا ہے کہ آپ نے ایک حدیث بتائی کہ جس میں کہ ربا کو دینے والا لینے والا, وہ جو آپ کو یاد ہوگا ابن ماجہ کی ایک حدیث تھی,
تو جو لوگ بینک میں کام کرتے ہیں اور ان میں تنخواہ ان کو ملتی ہے. دیکھیے اسلام بڑا پریکٹیکل ریلیجن ہے. آپ اس کو کوئی بالکل یہ مت سمجھیں کہ اگر آپ آج بینک میں ہو تو اب اس درس کے بعد آپ جا کے کوئی وہاں پر ریزگنیشن دے دیں. دیکھیے ساری جابز ایسے نہیں ہیں کہ جو کہ ربا کی پریویو کے اندر آتے ہیں. ٹریجری کی جابز کے اوپر عام علماء کا خیال ہے کہ یہ جو ہیں اس قسم کی جابز جو ہیں جہاں پر خالصتاً ربا کا کام ہوتا ہے، اس سے تو لوگوں کو ڈیفینیٹلی ریفرین کرنا چاہیے. اب ایک آدمی ہے گا، کوئی حبیب بینک کا آگے گارڈن ہے، اس کو پانی دے رہا ہے، اس میں کام کر رہا ہے، تو اس میں تو کوئی مطلب تنخواہ تو اس کو مل رہی ہے، مگر اس کا کام کی نیچر تو فرق ہے. کوئی ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے، کوئی کسی اور ڈپارٹمنٹ کے اندر. بینک کے اندر سارے ڈپارٹمنٹ تو ٹریجری کے نہیں ہوتے نا، جہاں پہ کہ سود کا لین دین ہو رہا ہو. تو ان کاموں کے اندر جہاں پہ کہ سود کا لین دین ہو رہا ہو، ان کو تو ڈیفینیٹلی وی مسٹ ٹرائی اینڈ ریفرین، بٹ دے مے بی ادر پلیسز ویئر یہ ایک سیکنڈ کے اندر اس حکم کا جو ہے امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا. دیکھیے جو مسلمانوں کے ساتھ ایک ایشو آتا ہے کہ جہاں ہم کنونس ہوتے ہیں ایک دم سے ہم چاہتے ہیں کہ کل ہمیں اس کا جواب ہو جائے. یہ ایک دم ہوگا بھی نہیں، اور ایک دم اس زمانے میں بھی نہیں ہوا. آپ کو میں نے جو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو میں نے آپ کے پڑھ کے سنایا، اس خطبے سے کیا لگتا ہے پہلی وحی کے آنے کے بعد اب تک 22 سال گزر چکے تھے، اور آخری خطبے میں آ کے لیس دین اے ایئر، ایک سال سے بھی کم اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اس وقت آ کے ربا کی کمپلیٹ حرمت ہوئی ہے، اور قرآن کی آیتیں بھی آپ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ آئیں. تو اب آپ ایک چیز جو اس سسٹم کے اندر پچھلے 200 سال سے کسی نے اس کو پریکٹس نہیں کیا، اب ہم یہ کہہ دیں کہ ہم ایک سٹروک آف پین سے کل صبح جو ہم اٹھیں گے تو اب بالکل سارے بینک بند، سب ختم فلاں، اس سے تو اور کیوس ہو جائے گا. یہاں پہ وی ہیو ٹو ایجوکیٹ پیپل، وی ہیو ٹو ڈیولپ پیپل جو کہ اسلامک بینکنگ سے واقف ہوں. ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے، ہمیں اسلامک پروڈکٹس کی ضرورت ہے، اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے. آپ اپنی نیتوں کو صاف کریں، آپ اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں، اور پھر اس میں کوئی پریکٹیکل قدم اٹھائیں. دیٹ از واٹ از نیڈیڈ کہ ہم اس میں کوئی اپنا ایک پریکٹیکل قدم، چاہے وہ چھوٹا ہی قدم ہو، ایک قدم تو لیں، اس کے بعد نیکسٹ قدم لیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 50 سال میں ہو سکتا ہے ہمارے بچے یا ان کے بچے ایسے سسٹم میں زندگی گزاریں جہاں ٹوٹلی ربا سے فری ہو. بٹ دس از اے سلو اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس. ایوری تھنگ از اے اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس. اس میں آپ کو گزرنا پڑے گا، اور اس میں کوئی سمپل سولوشن نہیں ہے. میں آپ کے سامنے کوئی ایک سلائڈ پہ ایسا سولوشن نہیں دے سکتا میں کہوں کہ جی یہ آج آپ امپلیمنٹ کر لیں اور کل سے پورے ملک میں ربا ختم ہو جائے گی. یہ تو بیوقوفی کی بات ہوگی. مطلب دس ول ریکوائر ٹائم، مگر اس میں ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کریں تاکہ یہ اس سسٹم کو ہم آگے کر سکیں. آج کل آمدنی کا ہر ذریعے میں کسی نہ کسی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سود کا ہے. اس صورتحال میں ہم رزق حلال کس طرح حاصل کریں؟ دیکھیے ایک تو یہ کہ ہمیں یہ فرق نہیں پڑتا، بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی بس زیادہ اپنی فکر ہونی چاہیے ہم نے اس میں کیا پریکٹیکل سٹیپ لیا. کیا ہم نے ایک بھی پریکٹیکل سٹیپ اپنی زندگی میں لیا کہ ربا ایلیمنیٹ ہو جائے؟ وی شوڈ بی مور کنسرنڈ اینڈ وریڈ اباؤٹ آور ایکشنز. کہنا اور بولنا اور تقریریں کرنا یہ تو کوئی بھی تقریر کر سکتا ہے، مگر پریکٹیکل سٹیپ لینا وہ تو آپ لوگوں کا کام ہے. چاہے وہ ایک سٹیپ ہو، چاہے چھوٹا قدم ہو، چاہے بڑا قدم ہو. آپ پہلا قدم لیں گی تو دوسرا قدم لیں گی. تو اس میں یہ کہ ہر چیز میں ربا ہے، مگر اس میں ہم کیا کریں؟ مطلب ٹھیک اسی کو تو تبدیل کرنا ہے. اگر یہ ہمارے سامنے ایم نہ ہوتا تو پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھی. آئی نو ہر چیز میں ربا ہے. رزق حلال کمانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور رزق حلال کما بھی لیا تو اس سے رزق حلال کھانا وہ اور مشکل کام ہے. بٹ دا فیکٹ ریمینز کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم پھر کھانا ہی بند کر دیں. تو جو ہے ابھی فی الحال ہمیں اس کے اوپر دیکھنا چاہیے اور اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کوئی کوئک فکس سولوشن نہیں ہے اس کا، کوئی ایسا سولوشن نہیں ہے کہ ایک دم سے اس کو کھو جائے گا. اس میں ایفرٹ بہت چاہیے، اور انٹلیکچوئل ایفرٹ چاہیے، لوگوں کی چاہیے، اور سپورٹ چاہیے. اگر آپ اسلامک بینکنگ کو سپورٹ کریں گی تو یہ وائبل ہوگا، آئندہ چل کے اسلامک بینکنگ آئے گی. اگر آپ سپورٹ نہیں کریں گی تو پھر یہ ختم ہو جائے گی، پھر واپس ہم ویسے ہی جیسے پہلے تھے وہ اس میں ہو جائیں گے. In America, there are some financial institutions which provide a mortgage for houses, but people end up paying more than the normal interest. Is this halal or not? دیکھیے اگین انہوں نے جو سوال پوچھا کہ امریکہ میں کچھ فائنینشیل ایسے ادارے ہیں جو کہ مارگیج دیتے ہیں، گھر آپ خرید لیں ان سے، اور آئی ایزیوم کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اسلامک مارگیج دیتے ہیں، بیکاز ایک مارگیج ہوتی ہے جو کہ ڈس الاؤڈ ہے، ایک اسلامک مارگیج ہے وچ از پرمیٹڈ، وچ ورکس آن یور ڈیمنشنگ مشارکہ کے پرنسپل پہ کرتی ہے. یہ زیادہ مہنگا پڑتا ہے ہمیں. اب مہنگا یا سستا اس پہ تو میں کمنٹ نہیں کروں گا. اب آپ نیو یارک میں رہ رہی ہوں تو آپ کو کہیں کہ جی اگلے 7-11 جو ہے یا اگلا جو آپ کا سپر مارکیٹ ہے وہاں پہ آپ کو گوشت مل رہا ہے، مگر وہ جھٹکے کا ہے اور وہ $2 پر کلو مل رہا ہے. اور اگر آپ کو حلال چاہیے تو اب آپ جائیں نیو یارک سے باہر 2 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آئیں، وہاں آپ کو $3 پر کلو ملے گا. بہت سارے میں لوگوں کو جانتا ہوں جو ویکینڈ پہ 100 میل ڈرائیو کر کے جاتے ہیں صرف حلال گوشت خریدنے کے لیے، اور مہنگا خریدتے ہیں اور پھر لے کے آتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں.
تو جب حلال گوشت میں ہم اتنا وہ اپنا کر سکتے ہیں کہ جی ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں، ہر سیٹرڈے کو صبح ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ گوشت خریدنے جا رہے ہیں، تو مہنگا یا سستے کی آپ بات نہ کریں. یہ بھی اگر آپ مہنگا دے رہی ہیں اور آپ اس لیے دے رہی ہیں کہ ربا سے پاک ہے، تو آپ اس کے اوپر الحمدللہ کریں. اگر مہنگا بھی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، کم از کم حلال تو ہے. اب اگر ایک سستا گوشت مل رہا ہو اور وہ وہ حرام ہو تو اس کو کون خریدے گا؟ ہمیں سے تو کوئی نہیں کھانا پسند کرے گا کہ آپ کو یہاں پہ آپ اگلی دفعہ مسٹر بیف جائیں تو کہیں گے یہ جھٹکے کا گوشت ہے 100 روپے اور یہ بغیر جھٹکے کا اسلامی طریقے سے ذبح کیا ہوا 150 روپے. ہم کہیں گے ٹھیک ہے آدھا کلو دے دو مگر 2 تو حلال گوشت. تو جب ان چیزوں میں ہم اتنا خیال رکھتے ہیں تو ہمیں اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ایک سستا یا مہنگا اس کو نہ دیکھیں، بٹ یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے انڈر لائن پرنسپل کیا ہے، وہ حلال ہے یا نہیں. ان کا سوال یہ ہے، آئی ایگری ود پریکٹیکل بالکل بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایک بینک کے اندر اس خوف سے کہ ہمیں اس میں سود مل جائے گا تو ہم کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر پیسہ رکھتے ہیں تو اس میں ہمیں سود تو نہیں ملتا. اگر ہم اس کو سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھیں تو یقیناً سود تو ملے گا، مگر کم از کم بینک تو اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا. بالکل صحیح بات ہے، اگر آپ کو بینک کے اندر رکھنا ہے پیسہ تو ضرور آپ اس کو رکھیں. اس کو آپ سیونگ اکاؤنٹ میں جہاں پہ میکسیمم ریٹرن ملتا ہے اس میں رکھیں، میکسیمم ریٹرن اس سے لیں اور پھر وہ جتنا پیسہ آپ کو ریٹرن میں ملتا ہے اس کو آپ لیں اور غریبوں کے اندر دیں. کم از کم کسی کا بھلا تو ہو، رادر دین کہ آپ اس کو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ لیں اور بینک آپ کے پیسے کے اوپر ایکسپینڈ کر رہا ہے اور موٹا ہو رہا ہے اور باقی جو ہے وہ اس کا فائدہ عام آدمی کو ہو نہیں رہا. Is dividend over shares interest? No. Dividend on shares is not interest. It depends who gives a dividend. Some dividends may be disallowed. اگر کسی نے مری بروری کے شیئر لیے ہوئے تو ویسے شیئر ہی ڈس الاؤڈ ہے، تو اس پہ تو انٹرسٹ یا نا انٹرسٹ کی بات نہیں ہے. بٹ اف دا شیئر از آف اے کمپنی وچ از، جو ایسی کمپنی کا ہے جو کہ اسلامی شریعہ کے مطابق کوئی چیز بنا رہی ہے تو فائن، اس کا جو ڈیویڈنڈ ہے وہ بالکل حلال ہے. انہوں نے کہا پلیز ٹیل سم سولوشنز ٹو سیو آور سیلف انڈیویجولی کلیکٹیولی فرام ربا. نو بڈی پرووائڈ اے اسپیسیفک کلیئر کٹ سولوشن. وائی ہیز یہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ کوئی ہمیں ایک پریکٹیکل چیز بتائیں کہ ہم کریں. دیکھیے آپ کا پریکٹیکل سولوشن کیا ہے کہ آپ اس وقت اسلامک بینکنگ کو سپورٹ کریں. دیٹس اے پریکٹیکل وے. میں اب آپ کو کیا کہوں، آپ مطلب ہم تلوار لے کے تو جانے سے رہنا. اس وقت ربا کے خلاف جو ہمیں جنگ کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم اس کو نمبر 1 آر انٹینشن شوڈ بی کہ اگر ہمیں ربا ملتا ہے تو ہم اس ربا کو ہم اپنی زندگی کے اندر سے نکال دیں اور وہ نکال کے ہم کسی غریب لوگوں کو دینا. یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے. نمبر 2، جب کوئی اسلامک بینک پاکستان میں آئے ہم اس کو سپورٹ کریں اور ہم اس کو چیک کریں اور ہم اس کو انشور کریں کہ اسلامی شریعت کے مطابق چلے. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں اور وہ جو ہے وہ اپنی بزنس اسلامی شریعت کے مطابق کرے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے لکھا کہ ہیز دیر بین اینی اجتہاد. دیکھیے اجتہاد تو ان چیزوں کے اوپر ہوتا ہے جو نئی چیزیں آتی ہیں. مطلب ہارٹ ٹرانسپلانٹ پہ تو میں آپ کہیں کہ اجتہاد کر لو تو میں کہوں ہاں ٹھیک ہے، اسی کہ اس زمانے میں کوئی تو برنرڈ شاء نہیں تھا کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرتا ہے تو اس لیے اس پہ تو کوئی حدیث یا قرآن پہ نہیں ملے گا. مگر اب اجتہاد ربا پہ کیا اجتہاد کرنا؟ بھئی ربا ہے، وہ تو شراب پہ یا اس پہ تو نہیں کر سکتے. سور پہ کہ سور کے گوشت پہ ہم اجتہاد کریں تو وہی بات ہے. ایک جو چیز حرام کلیئر کٹ ہے اس پہ کوئی ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہے، اس پہ نہ ہی کوئی نئی چیز ہوئی ہے تو اس پہ اجتہاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں. What do you say about Muslim countries money lying in foreign banks earning interest? Don't they know about these ahadith? I don't know really. انہوں نے یہ کہا گا کہ آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان ملک ہیں انہوں نے اپنا اتنا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے ملکوں کے اندر فورن بینکس پہ اور اس پہ ان کو سود مل رہا ہے، ان کو یہ حدیث نہیں پتا جو آپ سنا رہے ہیں؟ اللہ عالم، میں کیا جانوں، ان کو پتا ہے نہیں پتا. بٹ آئی ہوپ پتا ہو یہ حدیثیں. مگر یہ کہ ہمارا اور آپ کا کام ہے نا لوگوں کو بتانا. بیسکلی یہی نصیحت ہے نا، دین و نصیحت جو کہتے ہیں کہ دین تو ہے ہی نصیحت. کئی دفعہ لگتا ہے ہمیں لوگوں کو کہ ہر چیز معلوم ہوگی. ایک چیز ہمیں پتا ہوتی ہے، مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ ربا کے اوپر آپ جا کے درس دیں تو میں کہتا ہوں ربا میں کیا درس دینا، بھائی تو پتا ہے سارے لوگوں کو. اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. قرآن کا یہ مزاج نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت اس کو ہر آدمی جو ہے ہم میں سے عالم ہے. اگر آپ کو ایک چیز صحیح پتا ہے آپ دوسرے کو جا کے بتا دیں. اب جہاں تک مسلمان ممالک کا تعلق ہے، انہوں نے پیسہ رکھا ہوا تھا. اس سنڈے کو اگر آپ نے اخبار پڑھا ہو ڈان میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عربیہ نے $27 بلین اپنا امریکہ سے واپس منگوا لیا جو ان کے بینکس میں. تو یہ ایک الٹیمیٹلی جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک ٹرینڈ تو آ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامکلی وائبل جہاں پہ بھی انویسٹمنٹ ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. مگر یہ کہ دیز آر ویری ریلیجیس کنٹریز. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ڈو یو ڈیفائن ریلیجیس کنٹریز بٹ آئی ایم شیور دے آر اینڈ دے آر اپ ہولڈرز آف آور فیتھ. اپ ہولڈرز آف آور فیتھ. اگین آئی ڈاؤٹ ویری مچ.
کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ سود کھاتا ہے تو کیا اس کے گھر میں آئی ہوئی چیز ہم کھا سکتے ہیں؟ بالکل کھا سکتے ہیں. سود وہ کھاتا ہے، آپ تھوڑی کھاتے ہیں. اٹس نو پرابلم. اب دیکھیے 1 روپے کا یا 100 روپے کا نوٹ، چاہے وہ سود سے لیا جائے چاہے وہ محنت مزدوری کر کے لیا جائے، وہ اس کا رنگ تو وہی رہتا ہے. وہ نوٹ حرام نہیں ہے، بٹ یہ تو جس آدمی نے اس پہ جس طریقے سے محنت کی وہ حلال اور حرام ہے، کس طریقے سے کمایا گیا. تو نوٹ کو کوئی یہ نہیں کہ سود کے نوٹ ملے تو ان کو ہم جلا دیں کہ یہ تو سود کے نوٹ ہیں، وہ تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ اگر اس کے گھر سے کھاتی ہیں تو وہ تو اس کے لیے پرابلم ہے، اس کو اس کا جواب دینا ہوگا. اور آپ کو یاد ہے اس کے اوپر ایک روایت بھی ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہ کسی نے گوشت بھیجا تھا، ان کی کوئی کنیز تھی اس کے پاس، اور حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تو صدقے کا گوشت ہے تو یہ انہیں کھانے کے لیے. تو حضور نے کہا صدقہ تو اس کے لیے تھا، اب اس نے تو تمہیں گفٹ کر دیا نا، اس نے تو تمہیں ہبہ کر دیا. دیٹ واز ہر، اس کو صدقہ تھا بٹ ناٹ فار یو. تو انہوں نے اس میں سے وی یوز دس ایز اے بیسس کہ یہ آپ ان کے گھر میں یہ کہ کوئی بینک میں نوکری کر رہا ہے تو ہم کہیں اب تو ہم اس کے گھر اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے، تو بیوقوفی کی بات ہے، اس میں کوئی پرابلم. انہوں نے سوال کیا آج کل گورنمنٹ نے اسکیمیں نکالی ہیں کہ آپ اس میں پیسے دیں اور ایک مقرر مدت کے بعد آپ کو اس کا نفع ملے گا، لیکن یہ منافع فکس نہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اگین اسکیم کو آپ کو دیکھنا ضروری ہے. جسٹ بیکاز کہ گورنمنٹ نے اسکیم نکالی ہے ڈزنٹ مین کہ حلال اسکیم ہو. آپ اس اسکیم کو دیکھیں، وہ پیسہ یہ کہاں لگا رہے ہیں، وہ اسکیم کس طرح سے آپ کو ایک منافع دے رہے ہیں. اور وہ بینک کہتا ہے کہ آپ ہمارے ہاں اتنا پیسہ جمع کراتے ہیں. جیسے یہ ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس جو ہیں، بہت لوگ ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس میں پیسہ لگاتے ہیں. آپ اس میں 5 سال تک پیسہ لگاتے رہیں اور 5 سال کے بعد آپ نے جتنا اس میں منتھلی پیسہ لگایا زندگی بھر آپ اتنا پیسہ اس میں سے لے سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے اوپر آپ کو پیسہ مل رہا ہے. 5 سال کے بعد آپ کی رقم ڈبل ہو جاتی ہے. تو اب 5 سال کے بعد جو ڈبل رقم ہے وہ آپ 5 سال میں کھا لیں اور وہی جو رقم ہے واپس ڈبل ہو جائے گی 5 سال، پھر آپ اس کو کہتے وہ زندگی بھر چلتا رہے. بٹ دس از ڈس الاؤڈ بیکاز یہ تو ربا کی کیٹیگری کے اندر آ جاتا ہے. ان کا جو سوال ہے لمبا سوال ہے. انہوں نے بیسکلی یہی کہا گا کہ ان کے شوہر بینک کے اندر تھے، بینک سے انہوں نے گولڈن ہینڈ شیک کیا اور اس کے بعد 1.5 سال تک پھر وہ جاب میں نہیں رہے اور اس کے بعد پینشن وغیرہ بھی اس میں شامل کی انہوں نے اور اس کو وہ کھاتے. دیکھیے اگین ہر بینک کی جاب کے اوپر کوئی آدمی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ ہر بینک کی جاب جو ہے وہ جو اس کو رقم ملی وہ جو ہے آپ اس کو ڈس الاؤڈ. یو ہیو ٹو سی کیا جاب تھی، واٹ از دا نیچر آف جاب، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اینڈ اگر آپ اس پہ آپ کسی عالم سے آپ فتویٰ لینا چاہیں، آپ دارالعلوم فون کر لیں، ان سے اس کے اوپر بات کر لیں. ایگزیکٹلی وہ آپ سے وہ پورا کیس پوچھنے کے بعد اس کو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے. مگر ہر جاب کے اوپر یہ سوچنا کہ اس پہ ایک شک آ جانا، یہ بھی ایک ذرا پرابلم، شیطان کا بھی یہ بھی کرتا ہے. دیکھیے انہوں نے جو یہ سوال کیا یہ بیسکلی انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ کسی کمپنی کے اندر وہ پیسہ لگا دیتے ہیں کوئی لوگ منافع کے لیے اور وہ فکس منافع دیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے روپیہ جو ہے گولڈ کی ویلیو کے حساب کے ساتھ بڑھتا ہے، لہٰذا ہم بھی اسی ویلیو کے حساب سے آپ کے ساتھ دیتے ہیں. انہیرنٹلی دیکھیے اس میں ایک بہت سیریس پرابلم ہو سکتی ہے، اس لیے کہ فکسڈ ریٹ آف ریٹرن آپ کو کوئی بزنس اگر دے رہا ہے تو وہ فکسڈ ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ خود تو فکس نہیں کما سکتا، ہر بزنس میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. اور یہاں پاکستان میں تو خاص طور کے اوپر لوگوں نے اس قسم سے بہت لوگوں کے پیسے لوٹے ہیں. الائنس موٹر، تاج کمپنی، یعنی کہ وہ سمد اور فلاں ٹھکاں، بہت ساری اس قسم کی کمپنیز تھیں. وہ شروع میں تو بہت ہائی ریٹ آف پروفٹ دیتے رہے، مہینے کا 5%، 6%، 7%، اس کے بعد فوراً ہی وہ کولیپس کر گئے. تو ضروری نہیں ہے، آپ اس کمپنی کو ضرور دیکھیں جو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں، مگر اس طرح یہ کہنا کہ ہم اس کو انڈیکس کر دیں گے گولڈ کی پرائس کے ساتھ کہ جو گولڈ کی جیسی قیمت بڑھے گی تو ہم آپ اتنا پیسہ دیں گے، یہ تو بالکل ربا کی کیٹیگری کے اندر آ جائے گا. دس ول ٹوٹلی بی ناٹ پرمیسیبل. انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنی ایفرٹ میں میزان بینک کی صورت میں کیا آپ کو پازیٹیو فیڈ بیک ملا ہے اور کیا آپ یہ ہوپ کر سکتے ہیں کہ نیئر فیوچر میں اسلامک بینکنگ سسٹم ترقی کرے گا؟ دیکھیے دس از اے بگ چیلنج، یہ بہت بڑا چیلنج ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلامک بینکنگ کوئی میزان بینک کے آنے کی وجہ سے پورا کوئی ریولوشن آ جائے گا. یہ ہماری اپنی ایک ایفرٹ ہے. میرا خیال ہے کہ اب تک جو ہم نے 4 سال کی جو ہسٹری ہے اس سے تو یہ الحمدللہ یہ لگتا ہے گا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے. واللہ عالم، باقی اللہ جانتا ہے گا، اللہ نے اگر اس میں برکت رکھے گا تو یہ ہوگا. اور یہ اس کے لیے سپورٹ چاہیے. میزان بینک میں چاہے ہم اپنی طرف سے کتنی بھی ایفرٹ کر لیں، جب تک کہ جنرل یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، جب لوگوں کو ایک چیز کی طلب ہوتی ہے نا تو وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. میں پچھلے دنوں ایک کیسٹ شاپ کے اندر گیا، یہ کلفٹن کے اوپر، اور وہ کوئی قرآن کے کیسٹ تھے، کہیں پر وہ ایک قرآن کا ہوتا ہے پروگرام تو ان لوگوں کو چاہیے تھے کوئی تلاوت کے. تو میں بڑے دن کے بعد کسی کیسٹ شاپ کے اندر گیا اینڈ آئی واز ریئلی سرپرائزڈ. اور مجھے جو حیرت ہوئی وہ یہ دیکھ کے کہ یہ جو کیسٹس ہیں اور ویڈیو کیسٹس ہیں اور آڈیو کیسٹس ہیں ان کی جو کوالٹی ہے
اس دکان کا میک اپ، اس میں جو بجلیاں اور اس کا ساؤنڈ سسٹم اور اس کی کیٹلاگنگ اور جو تصویریں اور کیسٹس، یعنی کہ وہ میرا دل چاہنے لگا کہ میں ایک کیسٹ خرید کے سنوں تو ہے کیا اس میں. اب یہ دیکھیں کہ کفر اتنی ایفرٹ کر رہا ہے. دس از دی ایفرٹ. I mean, look at the products. آپ ان کے پروڈکٹس دیکھیں، کفر کے جو پروڈکٹس ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں، آپ یہاں پہ جا کے دیکھیں، فیشن شوز کی تصویریں آپ دیکھیں. قرآن کے لیے کون اتنی ایفرٹ کر رہا ہے؟ Where is a Quran shop which is equivalent to one small shop? قرآن کی آپ مجھے ایک دکان بتا دیں جہاں پہ اس کوالٹی کے کیسٹس ملتے ہوں جیسے کہ گانے کے کیسٹس ملتے ہیں. Where is this effort? ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف باتیں کرنے سے اسلام، it will never come. جتنی ایفرٹ کفر نے کی ہے، کیوں اس وقت دنیا پہ کفر چھایا ہوا ہے؟ انہوں نے محنت کی ہے بھائی، دن رات محنت کی. آپ دیکھیں تو ایک فیشن شو آرگنائز کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. پچھلے دنوں ہمارا ایک انٹرنیشنل سیمینار ہو رہا تھا یہاں پہ شیرٹن میں، تو اس سے پہلے ایک رات کو پہلے میں گیا وہاں پہ دیکھنے کے لیے ارینجمنٹس وغیرہ، تو اسی رات کو وہاں پر ایک فیشن شو ہو رہا تھا. میں تو دیکھ کے دنگ رہ گیا. I was amazed at جس طریقے سے انہوں نے اسٹیج بنایا، جس طریقے سے انہوں نے لائٹنگ لگائی ہوئی، جو ان کا میوزک سسٹم. And I said یہاں کون کیوں نہیں اٹریکٹ ہو کے آئے گا؟ کیوں نہیں لوگ آئیں گے یہاں اٹریکٹ ہو کے؟ ہم یہاں قرآن کا کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو بس چٹائی پہ بٹھا دو اور بدترین ساؤنڈ سسٹم ہو، قاعدہ بھی بناؤ تو سب سے جو پرانا پھٹا ہوا پیپر ہو اس پہ قاعدہ چھاپ دو. تو جیسا ہم ایفرٹ کر رہے ہیں ویسا ہی دین آ رہا. اٹس ریئلی، آپ یہ میزان بینک کے بارے میں پوچھنی ہے، اٹس اونلی اے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. ایفرٹ ہوگی اور لوگوں کی ڈیمانڈ ہوگی تو چیزیں آئیں گی. if there is no effort اور لوگ نہ اس کی کسی چیز کی ڈیمانڈ ہوگی تو وہ چیزیں نہیں آئیں گی. دس از اباؤٹ اسلامک بینکنگ آلسو. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. میں آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب تو یہاں ہے نہیں مگر غائبانہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آج بلایا. آئی ایم شیور کہ آپ کے سوالات اس میں بہت سارے ہیں اور میں بہت ساروں کا جواب نہیں بھی دے سکا، اور ایکچولی ریئلی سب چیزوں کا جواب بھی میرے پاس نہیں ہے. آنیسٹلی تو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے سوال ہیں جو آپ کے دماغ میں وہ میرے بھی دماغ میں، بٹ ایکچولی دی اونلی ڈفرنس از کہ اپنی طرف سے ہم جو بھی ہو سکتا ہے کوشش کر رہے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگ بھی اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، سپورٹ کریں گے. کہیں پہ بھی، انفیکٹ میں کوئی میزان کی بات نہیں کر رہا، کہیں پہ بھی آپ اسلامک بینکنگ کو دیکھیں، کوئی بھی چیز اسلام سے ریلیٹڈ ہو اس کو ضرور سپورٹ کریں. سو جزاک اللہ خیر.